میرے دوستوں، بزرگوں، بہنوں، بیٹیوں، دین کا علم ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اس سے بڑی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ زندگی کا مقصد جس علم کے ذریعے معلوم ہو سکتا ہے، اس سے بڑا کون سا علم ہو سکتا ہے؟ ہم دنیا میں رہنے کے لیے تو آتے نہیں ہیں، کتنا بھی ہم رہنا چاہیں تو نہیں رہ سکتے۔ ہم نہیں، کسی اللہ والے، کسی مجاہد، کسی بزرگ، کسی شیخ، پیر، استاذ، ماں باپ، حتیٰ کہ نبی کو ہم رکھنا چاہیں تو بھی نہیں رہ سکتے۔ انک میت و انہم میتون، اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں بتا دیا تھا کہ دیکھو میرے پیارے نبی، سب نبی گئے ہیں اور آپ بھی رہنے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہیں، آپ بھی بلا لیے جائیں گے۔ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ آپ بھی نہیں رکھے جائیں گے، دنیا میں بلا لیے جائیں گے۔ اس لیے کسی نے کہا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے، تو رہنا کسی کو بھی نہیں۔ اچھا رہنا نہیں ہے تو پھر یہ ٹیمپروری آنا کیوں ہوا ہے ہمارا؟ تو آنے کا جو تصور ہے اور دنیا میں رہنے کا جو تصور ہے، ایک شاعر کی زبان سے بھی سن لیجئے اور ایک اللہ والے کی زبان سے بھی سن لیجئے، دونوں کا اپنا اپنا تصور ہے زندگی کا۔ غالب نے کہا، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، اس واسطے کہ کوئی بھی اپنی مرضی سے دنیا میں آیا نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ آ رہا ہے۔ تو میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، یعنی یہ ساری دنیا کی نعمتیں جتنی ہمارے دل اس میں اٹکتے ہیں جا کر کے، بیوی، بچے، ماں باپ، خاندان، عہدہ، کرسی، مال، دولت، سیم و زر، جو بھی چیزیں ہیں یہ کھلونے۔ تو میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، جیسے چھوٹے بچوں کو کھلونے دے کے بہلا دیتے ہیں، ایسے اللہ میاں نے دنیا کی یہ نعمتیں دے کے دل لگا دیا ہے اور پھر موت دے دیتے ہیں، بلا لیتے ہیں۔ یہ ان کا مقصد تھا، غالب تھا، یہ شاعرانہ تصور حیات تھا۔ تو حضرت مولانا محمد احمد صاحب قطب الارشاد والتکوین، انہوں نے ایک مجلس میں فرمایا، الہ آباد میں بھی موجود تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھئی غالب نے اپنا جو ذہن تھا وہ کہہ دیا ہے، لیکن میں اس کو نہیں مانتا، میں کوئی دوسرا تصور رکھتا ہوں۔ پہلا شعر تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، لیکن کھلونے دے کے بہلایا نہیں گیا، محبت دے کے تڑپایا گیا۔ میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں۔ تو اللہ اپنی محبت دے کے یہاں تڑپا رہا ہے ہمیں، ہم اس کی تلاش میں تڑپ رہے ہیں، اس کی رضا کے لیے بے چین ہیں، اس کی خوشنودی کے لیے مر مٹ رہے ہیں۔ یہ حقیقت جو غالب کو نہیں سمجھ میں آئی اور حضرت پرتاپ گڑھی کو سمجھ میں آئی، وہ علم دین کی برکت ہے۔ علم دین سے حقائق کا احقاق ہوتا ہے، علم دین سے سچائی سامنے آتی ہے، علم دین سے مظاہر کے دھوکے چھٹتے ہیں اور حقائق آنکھوں کے سامنے آتے ہیں۔ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، ان کے مجموعے کو مظاہر کہتے ہیں۔ مظہر کہتے ہیں ظاہر ہونے کی جگہ۔ اللہ نے دنیا کی ہر چیز میں اپنے کو ظاہر کیا ہے، ہر چیز مظہر خدا ہے، اس میں اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے، کیونکہ کوئی چیز اس کی قدرت کے بغیر وجود میں نہیں آئی ہے، ہر چیز مظہر قدرت خداوندی ہے، لیکن اس کے پیچھے خدا ہے یہ نظر نہیں آتا، مظہر میں اٹک جاتے ہیں۔ درخت دیکھا، درخت میں اٹک گئے، پھول دیکھا، پھول میں اٹک گئے،
بلڈنگ دیکھی، بلڈنگ میں اٹک گئے، زمین دیکھی، زمین میں اٹک گئے، سونا میں، چاندی میں، عہدے میں، کرسی میں، اقتدار میں، حکومت میں، تخت و تاج میں۔ جو چیز سامنے خدا کی قدرت کا مظہر ہے، مظہر کو دیکھ کر قدرت کو چھوڑ دیا، اسی میں پھنس گئے۔ اسی میں پھنس جانے کو غالب نے کہا، غالب کوئی دیوانہ آدمی نہیں تھا، اسی پھنس جانے کو غالب نے کہا کہ کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، اس میں لگا دیا دل، اس میں لگایا دل، اس میں لگایا، اس میں لگایا، اسی میں لگا کے سب ختم کر لی زندگی اپنی پوری۔ اگر مظاہر کے پیچھے چھپی ہوئی قدرت خداوندی تک بندہ پہنچ جائے اور کائنات میں یہ سارے مظاہر جس مقصد سے پیدا کیے گئے ہیں اس مقصد کو پا لے تو بجز علم دین کے کسی اور طرح حاصل نہیں کر سکتا۔ قرآن آپ کو مقاصد تک پہنچاتا ہے، قرآن آپ کو وسائل سے آگے بڑھاتا ہے، قرآن آپ کو مظاہر سے آگے بڑھاتا ہے۔ گلستہ میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، ایسے ہی کسی شاعر نے کہہ دیا تھا، گلستہ میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے۔ تو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ شاعر عارف نہیں تھا، وہ مظاہر پرست تھا، اس کو کچھ نظر نہیں آیا۔ میں کہتا تو یوں کہتا کہ گلستہ میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، تیری ہی سی رنگت تیری ہی سی بو ہے، اللہ ہی اللہ نظر آ رہا ہے جس چیز کو دیکھو، پھول میں، پھول کے رنگ میں، اس کی خوشبو میں، اس کی پنکھڑیوں میں، اس کی شکل میں، اس کی شباہت میں، خدا ہی نظر آیا۔ عارفوں کو، جو اللہ کے جاننے والے ہیں، ان کو سب طرف خدا ہی نظر آتا ہے۔ تو خدا کیوں نہ نظر آئے؟ آپ باغ کو دیکھیں گے تو آپ کو مالی نظر آئے گا، آپ بلڈنگ کو دیکھیں گے آپ کو معمار نظر آئے گا، آپ کرسی کو دیکھیں گے آپ کو کارپینٹر نظر آئے گا، آپ زیور کو دیکھیں گے تو سونار نظر آئے گا، آپ خوبصورت سی جالی دیکھیں گے تو ویلڈر نظر آئے گا۔ آپ کو آپ کی عقل وہاں تک پہنچاتی ہے کہ سب یہ بن نہیں گئی، اس کو بنایا ہے کسی نے۔ تو صنعت صانع تک آدمی کو پہنچا رہی ہے، تو کائنات کے مناظر کائنات کے خالق تک کیوں نہیں پہنچا رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ دین کا علم نہیں۔ اگر دین کا علم ہو تو ذہن میں ادھر ہی جائے گا، ادھر ہی جائے گا۔ شیخ سعدی نے فرمایا دنیا میں جتنے درخت ہیں، درخت کا ایک ایک پتا معرفت کردگار کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی کتاب ہے۔ ایک پتے میں غور کرو۔ بہت برس پہلے کی بات ہے، ایک لڑکی کالج میں پڑھتی تھی، تعلیم یافتہ تھی، وہ ہمارے پاس نورانی قاعدہ پڑھتی تھی۔ تو اس نے ایک دفعہ مجھے ایک گفٹ پیش کیا، اس کا قاعدہ ختم ہوا، کچھ ختم ہوا تو خوشی میں شاگرد کچھ دیتے ہیں تو ایک گفٹ دیا اس نے۔ کیا گفٹ دیا؟ ایک بڑا سا پتا تھا، وہ پتا میں صرف اس کی نسیں تھیں بس، وہ اس نے مجھے گفٹ دیا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اس کی سائنس پڑھی ہے، اس کو میں اتنے دن پانی کے اندر ڈبا کے رکھی، یہ پتا اس پر جو کچھ بھی اوپر ہریالی تھی وہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ پانی تھا، وہ پانی سڑ کے پانی میں مل گیا، لیکن جن نسوں سے، جن رستوں سے، جڑ سے لے کے یہاں تک پانی آیا ہے اور اس پتے کو ہرا بھرا بنا دیا تھا کہ اس میں کچھ نظر تو نہیں آتا، پتا ہی نظر آتا تھا، لیکن پتا کچھ بھی نہیں تھا، یہ نسیں سب کچھ تھی اس کے اندر۔ تو میں اس کو تجربہ کر کے دیکھی، جب اس پتے میں اب کچھ نہیں ہے، صرف نسیں ہیں، رگیں، وہ میں آپ کو دی، تو میں اس میں غور سے دیکھا، کم از کم اس کے اندر 1000 2000 رگیں تو تھیں، باریک باریک نسیں، صرف لکڑیاں، کاڑیاں 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 تھیں اس کے اندر، باریک باریک کاڑیاں۔ یہ کیا ہیں؟ تو صاحب یہ ٹہنی
جڑ سے پانی نکل کے پیڑ میں آیا، پیڑ میں سے ٹہنیوں میں گیا، ٹہنیوں میں سے ڈالیوں میں گیا، اس میں سے یہ پتے میں آیا، یہ پتے سے یہ 2-2.5 ہزار نسوں نے پتے کو ہرا بھرا بنایا۔ تو غذا کہاں سے آئی؟ نیچے سے مٹی بھی آئی، پانی بھی آیا، اور کتنی شفافیت اور سادگی سے۔ ظاہر ہے اسی کا نام غور کرنا ہے۔ ہمارے مرشد حضرت شاہ حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم سے تقریباً ہر مجلس میں سنتا ہوں، حضرت فرماتے ہیں کہ سائنس معرفت رب کا سب سے مستحکم وسیلہ ہے۔ سائنس کیا ہے؟ حقائق کائنات میں غور کرنا، اس کا نام سائنس ہے۔ اب وہ بے ایمان بے ایمانی سے غور کرتے ہیں، ان کو چیزیں ہی نظر آتی ہیں، مظہر میں مظہر دکھتا ہے، تو مظہر کے پیچھے مظہر نظر نہیں آتا۔ وہاں تک پہنچنا ایمان بنا دیتا ہے، معرفت رب دے دیتا ہے، توحید کا اقرار کرا دیتا ہے، غیر اللہ سے کاٹ دیتا ہے جڑ، اور اللہ ہی سے جوڑ دیتا ہے ہم کو۔ اگر ہم غور کر کے مظہر میں مظہر کو تلاش کر لیں اور مضمر میں مضمر کو پالے ہم، یہ ہے ہمارے واسطے۔ علماء تو مدرسوں میں پڑھے ہوئے ہیں، تو ان کو ضمیریں پڑھائی جاتی ہیں، اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ بھائی اس میں یہ فاعل مضمر ہے، فاعل مضمر ہے، ضمیر میں فاعل مضمر ہے۔ کون مضمر ہے؟ کتنے ہیں؟ 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، ضمیروں کے اندر چھپے ہوئے ہیں اس کے اندر مضمر۔ اسی طریقے سے یہ ساری چیزیں بندے کو اللہ تک پہنچاتی، بشرطے کہ اس کے سامنے قرآن۔ اگر قرآن سامنے نہیں ہے تو نہیں پہنچ سکتا وہ۔ قرآن ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، اصل الاصول ہے، دین کا مدار قرآن پر ہے۔ اور جب ہم بار بار قرآن کی بات کہتے ہیں تو علماء تو خیر سمجھ جائیں گے، عوام کبھی دھوکہ کھا سکتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں، علماء کو پتا ہے کہ جب بھی قرآن کہا جائے گا تو سنت اس سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، اس سے جدا نہیں ہوتی، اسی سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے سنت کو ہم اس سے جدا نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم جب بھی قرآن کہیں گے تو قرآن و سنت ہی مراد ہو، کیونکہ سنت کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ بیان قرآن ہے۔ قرآن میں جو بات مبہم ہے وہ نبی بتا دیتے ہیں، قرآن میں جو بات مجمل ہے اس کی نبی تفصیل کر دیتے ہیں، قرآن کے اندر جو حکم ہے اس پہ عمل کی شکل نبی بتا دیتے ہیں۔ کیونکہ کہا گیا نماز پڑھو تو اتنا ہی کہا گیا نماز پڑھو، تو اقیم الصلاۃ، اقامت صلاۃ عرب بھی نہیں سمجھ سکتا، اہل حجاز بھی نہیں سمجھ سکتے کہ اقامت صلاۃ کیا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے، نبی نے بتایا۔ کھڑے ہونا، وضو بنانا، ایسے کھڑے ہونا، ایسے ہاتھ اٹھانا، یہ پڑھنا، یہ جھکنا، یہ سجدہ کرنا، یہ بیٹھنا، یہ سب کہاں قرآن میں؟ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے یہ صرف نبی نے بتایا۔ قرآن میں ایک جگہ رکوع کا تذکرہ آتا ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور اس کا ترجمہ یہ کیا گیا نماز پڑھو نمازیوں کے ساتھ، یعنی اس میں جماعت کا حکم ہے، اس میں نماز کا طریقہ نہیں بتایا گیا، اس میں جماعت سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو سب چیزیں قرآن میں ہوتی ہیں سوائے تقسیم میراث کے۔ قرآن نے کسی حکم کا طریقہ نہیں بتایا، ہر حکم کو حکم دے کر نبی کے ذمے کیا کہ اب آپ سمجھائیے آگے کیسے نماز پڑھی جائے۔ آتوا الزکاۃ تو کیا مطلب ہے آپ بتائیے، اور من استطاع الیہ سبیلا للہ علی الناس حج البیت، تو کیا ہے بھائی حج البیت؟ ڈکشنری میں تو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ حج کے معنی ڈکشنری میں نیت اور ارادے کے ہیں، تو کائے کا ارادہ کرو، گھر میں بیٹھ کے ارادے کرتے رہو خالی، تو وہ حج کہاں ہوگا جو نبی نے بتایا؟ تو نبی کا کام ہے اللہ کے مجمل حکموں کی تفصیل کرنا، اللہ کے نرے حکموں کو وضاحت کر کے اس پر عمل کا طریقہ بتانا۔ تو جو سنت ہوتی ہے نا وہ جدا نہیں ہو سکتی قرآن مجید سے کبھی بھی۔ پہلے ایک گانا تھا، گانا ہی تھا وہ، ہمارے بچپن میں لوگ گاتے تھے، خدا جانے کس کا تھا وہ، مگر گانے کہہ کے گانے والے ہی گاتے تھے۔
کہ آدم کو خدا مت کہو، آدم خدا نہیں، لیکن خدا کی ذات سے آدم جدا نہیں۔ تو گانا کہہ کر ہی گاتے تھے لوگ۔ اب مجھے تو نہیں معلوم کہ وہ فلم اسٹار کا تھا یا کس کا تھا، کیا تھا، ابھی کچھ نہیں پتا۔ پہلے کے فلموں میں بھی کچھ کام ہی کی باتیں ہوتی تھی، فضول باتیں تو اب چلتی ہیں اس زمانے کے اندر، فضول باتیں۔ اس زمانے میں کچھ کام ہی کی باتیں ہوتی تھی۔ خیر، تو جدا نہیں کر سکتے سنت کو قرآن سے، کتاب اللہ سے سنت رسول اللہ الگ نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولہ، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دونوں سے لگے رہو تو بھٹک نہیں سکتے۔ ایک سے لگو تو بھٹک جاؤ گے، دونوں سے لگے رہو تو بھٹک نہیں سکتے۔ دونوں سے ملا کر لگے رہنا چاہیے، اور دونوں کو دین کی بنیاد ماننا، لیکن دونوں کو سمجھنے کے لیے خیر القرون کے علماء کو معیار ماننا۔ یہ تیسری چیز اس کے ساتھ خود بخود لگ گئی، لگانی نہیں پڑی، وہ خود بخود لگ گئی اس کے ساتھ۔ چنانچہ ہم اہل السنت والجماعت کہلاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو دین کی اساس مانتے ہیں، اجماع امت کی روشنی میں۔ اجماع امت کو بھی اب اس سے جدا نہیں کر سکتے، کیونکہ جہاں بات مختلف فی ہوگی وہاں جمہور کی لی جائے گی، تفردات چھوڑ دیے جائیں گے۔ یہ بھی ہدایت کا بہت بڑا مضبوط ستون ہے، ورنہ ہدایت محفوظ نہیں رہے گی آدمی۔ تو اس لیے یہ اس سے خود بخود لگ گئی۔ تو اب تین چیزیں ہو گئی، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت، کہ کتاب و سنت میں جہاں اختلاف ہوگا وہاں اجماع کو لیا جائے گا، جماعت صحابہ کو لیا جائے گا، یا بعد کے علماء کی بڑی تعداد کو لیا جائے گا اور چھوٹی تعداد کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ اجماع ہے جو ہماری بنیادی دینی ضرورت ہے۔ اب کچھ لوگ دنیا میں ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، ہم کو کتاب اللہ کافی ہے، تو گمراہ۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ کافی ہے، اس کے علاوہ ہم کو کچھ نہیں چاہیے، کوئی عالم نہیں چاہیے، مجتہد نہیں چاہیے، صحابی نہیں چاہیے، کوئی نہیں چاہیے ہم کو، صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ چاہیے۔ یہ بھی گمراہ ہیں۔ اور گمراہی سے بچا ہوا کون ہے؟ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع امت، تینوں کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، تینوں کو وہی بچا ہوا ہے۔ اس لیے کہ کتاب اللہ تو کتاب اللہ ہی ہے، سنت رسول اللہ اس کی شرح ہے، اور اجماع امت جو ہے وہ دراصل جو شرح ہوئی ہے اس کی حفاظت کا نام ہے۔ اب نہیں کی جائے گی شرح، جو ہو چکی ہے خیر القرون میں وہی چلے گی۔ اب کوئی کرے گا شرح تو اس کی یہ شرح معتبر نہیں ہوگی، ادھر سے دیکھا جائے گا، اس کے برابر ہے تو ٹھیک ہے، اس کے خلاف ہے یہ رد کر دی جائے گی، وہی لیا جائے گا، جو خیر القرون میں رہا وہی لیا جائے گا۔ ہم لوگ اہل السنت والجماعت ہیں، نہ اہل قرآن ہیں، نہ اہل حدیث ہیں، نہ اہل سنت ہیں۔ اور یہ تین طبقے ہمارے سماج میں موجود ہیں، اہل سنت کہلانے والے موجود ہیں، اہل حدیث کہلانے والے موجود ہیں، اہل قرآن کہلانے والے موجود ہیں۔ اور جو طبقہ ناجی ہے وہ نہ اہل قرآن، نہ اہل حدیث، نہ اہل سنت، ناجی طبقہ ہے اہل السنت والجماعت۔ سنت میں نصوص داخل ہے، قرآن کی بھی اور حدیث کی بھی، اور جماعت میں اجماع ہے۔ تو جب تک یہ نظریہ نہیں آئے گا ہدایت نہیں آئے گی، ضلالت باقی رہے گی۔ ضلالت تھوڑی ہوگی یا زیادہ ہوگی الگ بات ہے، بالکل ہی بھٹک گیا یا تھوڑا بہت بھٹکا، اتنے پرسنٹ بھٹکا، اتنے پرسنٹ بھٹکا، اتنے پرسنٹ بھٹکا، ابھی مسلمان ہی ہے لیکن بھٹکا ہوا مسلمان ہے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن سیدھے رستے پہ پھر بھی نہیں۔ صراط مستقیم یہی ایک راستہ ہے۔ کلہم فی النار الا واحدہ، وہ الا واحدہ یہی ایک راستہ ہے۔
جس میں 3 چیزیں بھی آ جائیں. ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ میں کتاب اللہ و سنت رسول اللہ ہے، و اصحابی میں اجماع ہے. یہ آ گیا، یہ ہے تو ٹھیک ہے. اب یہ رستہ ہم نہیں بتا رہے، کوئی دیوبند نہیں بتا رہا ہے اور کوئی ندوہ نہیں بتا رہا ہے. یہ رستہ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، جن کا کام رستہ بتانا ہے. ان کے علاوہ کسی کا کام نہیں ہے، انہی کا کام ہے سیدھا رستہ بتانا. جب وہ سیدھے رستے کی تعیین کر دیں، اسی رستے کو ہم دکھاتے ہیں، قیامت تک ہم دکھا سکتے ہیں. جیسے بزرگوں نے فرمایا کہ علماء کا کام دین بنانا نہیں ہے، علماء کا کام دین بتانا ہے. اب بنانے کا کام ختم. جب نبی کی روح قبض ہو گئی، کوئی بھی دین بننے کا امکان ختم ہو گیا. اب نہیں بنے گا، کچھ نہیں بنے گا، اب صرف بتایا جائے گا. صدیق اکبر نے دین بتایا، عمر فاروق نے دین بتایا، عثمان و علی نے دین بتایا، تمام صحابہ نے دین بتایا، محدثین مجتہدین نے دین بتایا. کسی نے بھی بنایا نہیں، سب نے بتایا ہے. فقہا جتنے مسائل بیان کرتے ہیں وہ دین بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں. یہ سلفیوں نے مشہور کر دیا کہ وہ ان کا بنایا ہوا دین. ان کا تھوڑی بنایا ہوا، کسی نے نہیں بنا، کوئی بنا ہی نہیں سکتا دین، صرف بتا سکتا ہے. بتا سکتے ہیں بس. نہیں، ایک بڑے انگریز آئے حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے پاس. انہوں نے خط لکھا. پہلے جوابی کارڈ رہتا تھا. انگریزوں نے اردو بھی سیکھی تھی، فارسی بھی سیکھی تھی، عربی بھی سیکھی تھی. وہ تو یہاں قبضہ کرنے آئے تھے تو تمام صلاحیتیں بنا کے آئے تھے. سب سیکھ لیا تھا انہوں نے، قیدیوں سے سیکھ لیا، اپنے سیاسی مجرم علماء سے سیکھ لیا سب، اور سزا بھی دیتے رہے ان کو. اور بعض لوگوں نے سزا کیا کی، کالا پانی بھیج کر کے سزا یہ دی کہ جو ہے ہمارے گورنر کو فارسی سکھا دو. تب فارسی چلتی تھی، یہ سزا دی ان کو. بعض کو سے بیت الخلا دلوائے، لیکن بعض سے زبان سیکھنے کا کام کر لیا. تمہاری سزا یہی ہے کہ ہم کو زبان سکھاؤ. اور زبان کیوں سیکھی؟ کہ ملک پہ حکومت کرنا تھا، اس لیے انہوں نے زبان سیکھی. آپ کیوں نہیں سیکھتے زبان؟ باوجود ہے کہ زبان سے آپ کو دین ملے گا، لیکن آپ اردو نہیں سیکھتے. اردو نہیں سیکھتے. اور ہندوؤں نے سنسکرت چھوڑی نہیں ہے، اس لیے نہیں چھوڑی کہ مذہب جڑا ہوا ہے ان کا اس سے. آپ عربی تو کیا سیکھتے، اردو بھی نہیں سیکھتے، اس واسطے کہ جو ہے آپ کو ضرورت ہی نہیں دین کی. ضرورت ہوتی تو سیکھتے آپ. تو خیر، اس نے لکھا حضرت کو کہ میرے کچھ اشکالات ہیں، کئی علماء سے پوچھ چکا ہوں، لیکن کوئی بھی میرے اشکال دور نہیں کر سکا. تو مجھے پتا چلا کہ آپ بہت جید عالم ہیں، بڑے عالم ہیں. تو بہت سے لوگوں نے آپ کا نام لیا کہ شاید وہ دے دیں آپ کی بات کا جواب. تو اگر آپ اجازت دیں، کوئی وقت بتائیں، تو میں مل کر آپ کو وہ اشکالات بتا کر جواب لینا چاہتا ہوں. تو مہذب طریقے سے لکھا. تہذیبی باتوں کو، تہذیبی آدمیوں کو حضرت جلدی قبول کر لیتے تھے، اس لیے ایک مہذب خط لکھا، طریقے سے، اصول سے لکھا. تو حضرت نے ان کو جواب دیا کہ ضرور تشریف لائیے، میں یہیں رہتا ہوں، جب آپ کو موقع ہو آ جائیے، میں آپ کی بات سن لوں گا، اگر معلوم ہوگا تو بتا دوں گا، نہیں تو پتا دوں گا. یعنی کسی اور عالم کا پتہ دے دوں گا، وہاں چلے جاؤ. تو معلوم ہوگا تو بتا دوں گا، دعویٰ کچھ نہیں کیا. معلوم ہوگا تو بتا دوں گا، نہیں معلوم ہوگا تو پتا دوں گا، کیونکہ فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم سے بڑا عالم اللہ نے دنیا میں رکھا ہے. کوئی بھی حجت نہیں ہو جاتا. شیعوں میں ہوتے ہیں حجت اللہ، آیت اللہ، ان کے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں حجت کوئی نہیں ہے. ہمارے ہاں صرف عالم ہے، صرف بتانے والا ہے، اور کچھ. اور اس میں چھوٹے سے بڑے ہیں، بڑے سے بڑے ہیں، بڑے سے بڑے. کبھی عمر میں چھوٹے ہیں مگر بڑے سے بڑے ہیں، علم میں بڑے ہیں. تو علم میں بسا اوقات عمر میں چھوٹا، علم میں بڑا ہو سکتا ہے. شاگرد کی صلاحیت استاد سے کہیں زیادہ ہو سکتی. اب ہم تو تقریباً 50 سال سے مدرسے چلا رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور اب آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں کہ ایک ایک صلاحیت والے ہیں جو ہم لوگوں سے کہیں زیادہ ہیں.
باقی پڑھا ہم سے ہے بھائی، استاد مانتے ہیں، ہم نہیں پڑھایا ان کو، انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، مگر اللہ قابلیت کے بانٹنے والے ہیں۔ ہم کو اگر اللہ نے 20% دیا ہے تو ان کو 80% دے دیا ہے، تو دے دیا ہے تو حسد کیا ہے، خوشی کی بات ہے۔ ہم ان سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، ان سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، اس لیے کہ علم ایک ایسی امانت ہے، جہاں سے مل جائے لے لینا چاہیے۔ علم، جیسے کہنے والے نے کہا ہے کہ لے لو جان و دل بیچ کر، اگر ہنر ملے، جس سے ملے، جہاں سے ملے، جس قدر ملے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس زمانے میں علم کو حدیث ہی کہا جاتا تھا، تو فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک محدث نہیں ہو سکتا، یا آج کی اصطلاح میں عالم نہیں ہو سکتا، جب تک کہ وہ اپنے بڑوں سے بھی پڑھے، اپنے ساتھیوں سے بھی پڑھے، اپنے چھوٹوں سے بھی پڑھے، تب تک محدث نہیں ہو سکتا، عالم نہیں ہو سکتا۔ جب یہ عالم ہوگا جو بڑوں کا بھی لے لے، ساتھیوں کا بھی لے لے علم، چھوٹوں سے بھی لے لے علم، تب جا کے جامع العلوم ہوگا۔ تو بہرحال یہ علم دین ایک عظیم نعمت ہے، اور ایسی نعمت ہے جس کے سب محتاج ہیں، کوئی مومن اس کا مستغنی نہیں ہو سکتا، ہر مومن محتاج ہے۔ اسی لیے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کہا گیا۔ مسلم میں مسلمہ خود بخود داخل ہے، بعض لوگ بڑھا دیتے ہیں، لیکن صحیح روایات میں مسلم ہی ہے، اور جہاں کہیں مسلم کو خطاب کیا گیا ہے، مسلمہ مخاطب ہے خود بخود۔ سارے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے، تو اس کے اندر کبھی بھی ایمان لانے والیاں الگ نہیں ہیں، اسی میں داخل ہیں، سب ہر حکم میں داخل ہیں۔ تو اس طریقے سے طلب العلم فریضۃ، علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے بقدر ضرورت، مرد پر بھی، عورت پر بھی، مسلم پر بھی، مسلمہ پر بھی، دونوں پر فرض ہے۔ تو اب یہ مدرسہ اور اس طرح کے جو مدارس ہمارے شہر میں قائم ہیں، وہ ہماری بیٹیوں کو، مسلم لڑکیوں کو بقدر ضرورت علم دین سے آراستہ کرنے کے واسطے قائم ہیں، اور بعض بقدر کفایہ کے بھی قائم ہیں، جہاں پورا ہی نصاب پڑھا کر حدیث تک اور فقہ تک پڑھا دیا جاتا ہے، تفسیر پڑھا دی جاتی، ایسے بھی مدارس ہیں۔ ایسے بھی ہیں جو مسلمان کو مسلمان بنا دینے کے لیے ایک مسلم لڑکی کو پوری زندگی بحیثیت بیٹی، بحیثیت بہن، بحیثیت بیوی، بحیثیت ماں کیسے جینا چاہیے، اتنا سکھا دیا جائے قرآن حدیث کی روشنی میں۔ تو تربیت والے مدرسے بھی ہیں جن میں صرف اچھی زندگی کی تربیت کر دی جاتی ہے، اور بقدر ضرورت عقیدہ اور عبادت سکھا دیا جاتا ہے ان کو۔ اور ایسے بھی مدرسے ہیں جہاں نصاب پڑھا کر باقاعدہ ان کو عالمہ بنایا جاتا ہے، کیونکہ جیسے مردوں میں علماء کی ضرورت ہے، عورتوں میں بھی عالمات کی ضرورت ہے، اور ہر زمانے میں ہوا کی ہے۔ عہد رسالت میں بھی ہوئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات آپ کی موجودگی میں بھی کچھ عورتیں ایسی موجود تھیں جو نبی کی باتوں کو سمجھنے کی زیادہ صلاحیت رکھتی تھیں، تو دوسری عورتیں جا کے ان سے سمجھ لیا کرتی تھیں، وہ سمجھا دیا کرتی تھیں۔ پھر جب نبی پردہ فرما گئے تب تو لوگوں کی حاجت بہت بڑھ گئی، اس لیے کہ جب نبی تھے تو مردوں کے لیے بھی تھے، وہ جا کے نبی سے گھروں پہ سوالات کر لیتے تھے، ازواج مطہرات کے توسط سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ اب وہ نہیں ہے تو مردوں کو بھی علماء کی ضرورت ہو گئی، اور عورتوں کو تو بدرجہ اولا ہو گئی۔ تو مردوں کے لیے تو خلفائے راشدین و کابر صحابہ، علماء صحابہ موجود تھے، عورتوں کے لیے ازواج مطہرات یہ موجود تھی۔ بیٹیاں تو کوئی رہی نہیں، 3 کا وصال آپ کے ہی نے حیات ہو گیا، اور ایک تھی تو وہ 6 مہینے کے اندر اندر دنیا سے رخصت ہو گئی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو بیٹیاں نہیں تھیں، بیٹے بھی نہیں تھے، ازواج مطہرات تھیں۔ ازواج مطہرات میں اکثر کو علم بہت حاصل تھا، اور چند ایک ایسی تھی جو فیضان علم نہیں کرتی تھی، لیکن خود ان کی زندگی مشعل راہ تھی، خود انہیں دیکھ کے لوگ نیک بن جاتے تھے۔ لیکن کچھ علم والے بھی تھے، جیسے ام سلمہ رضی اللہ عنہا، اور جیسے صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا،
اور سب سے زیادہ علم دین عورتوں میں حضرت عائشہ کے حصے میں آیا، کیونکہ وہ عمر کے اعتبار سے نبی کی محرم اس وقت بنی جو مدرسے میں پڑھنے کا زمانہ ہوتا ہے، اسی عمر میں وہ حضور کی بیوی بنی، بچی تھی بالکل، وہی زمانہ پڑھنے کا ہوتا ہے، دماغ جب ہی علم لیتا ہے اور علم کو محفوظ کرتا ہے۔ ہندوستان کی ایجوکیشن وزارت منسٹری جو ہے، وزارت تعلیم، اس نے جو نیو ایجوکیشن پالیسی بنائی، اس میں بہت سی دفعات ہیں، سینکڑوں دفعات پر مشتمل ہے۔ ایک دفعہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ موجودہ سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ بچے 4 برس کے ہوتے ہیں تو تحمل علم کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی 4 برس سے علم حاصل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مرکزی گورنمنٹ ایک فریم ورک تیار کر رہی ہے کہ 4 سال سے ہی بچوں کو اسکول میں لا لیا جائے، لا کے کیا کیا جائے، ایجوکیشنلسٹ بنایا جائے، ڈاکٹر بنایا جائے، انجینئر بنایا جائے، تو وہ تو ان کے مد نظر نہیں۔ کیوں لا لیا جائے؟ اس لیے لا لیا جائے کہ ان کے ذہن میں ان کا مذہب آنے نہ پائے، اس سے پہلے ہم اپنا مذہب ٹھوس دیں اس کے اندر، اس لیے لا لیا جائے۔ اور سائنس کہہ رہی 4 سال سے بچے سیکھنے کے قابل ہوتے ہیں، لہذا 4 سال سے لے لو۔ بڑے بڑے لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کر کے بدنامیاں مول لے کر گھر واپس کرنے کے بجائے ان کی معصوم اولاد کو اپنے گھر لے آؤ، خود ہی گود لے لو ان کے بچوں کو۔ یہ نہایت سنگین پلان ہے، اور اللہ اس پلان ہی سے بچائے اس ملک کو بھی، اس ملک کے بچوں کو بھی۔ ہمارا ہی دین نہیں، کسی کا دین نہیں بچے گا، یہاں سینکڑوں دین ہیں، کسی کا دین نہیں بچے گا، سب لوگ سناتن دھرم میں چلے جائیں گے۔ اس لیے میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ 4 سال کی عمر، تو کب کہا؟ اب کہہ رہے ہیں، مودی صاحب ہی صدر تھے اس کمیٹی کی، تو مودی صاحب گویا کہہ رہے ہیں کہ سائنس نے، موجودہ سائنس نے ثابت کیا، حالانکہ صدیوں پہلے امام غزالی نے فرمایا اپنے بچوں کو جو کچھ ذہن بنانا ہے 2.5-3 سال میں بنا لو، اس کے بعد نہیں بنے گا۔ 2.5-3 سال میں بنا لو، اپنا کلچر، اپنا عقیدہ، اپنا دین، اپنا نبی، اپنا خدا، اپنی کتاب، سب ٹھونس دو اس کے اندر۔ اب ٹھونس دو گے تو ٹھونس جائے گی، اب بعد میں تم ٹھونسنے کی کوشش کرو گے تو نہیں چلنے والا ہے۔ یہ امام غزالی نے فرمایا عادتیں پختہ ہوتی ہیں لیکن نئی نئی سیکھتا آدمی، اور وہ جو بگڑتے یا بنتے ہیں نا وہ ٹیمپروری ہوتا ہے، اور جو بچپن والا ہے وہ موت تک چلتا ہے ساتھ میں۔ بات کا سیکھا ہوا اچھا بھی ہے تو اس کا ٹکاؤ مشکل ہے، برا بھی ہے تو اس کا بھی ٹکاؤ مشکل ہے، ختم ہو سکتا ہے آسانی سے۔ اس لیے امام نے بڑی پتے کی بات کی، وہ امام دین ہی نہیں تھے، امام فلسفہ بھی تھے، سائنس کے بھی امام تھے وہ۔ تو یہ بات انہوں نے المنقذ من الضلال میں لکھی۔ اچھا، امام بخاری نے ان سے بھی پہلے فرما دیا۔ امام بخاری نے بخاری شریف میں کتاب العلم میں ایک عنوان قائم کیا ہے کہ متى يحتمل الصبي بالعلم، بچہ علم کب لینے کے اہل ہوتا ہے۔ اس کے تحت میں انہوں نے محمود بن الربیع کی روایت نقل کی۔ انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام ہمارے گھر آئے تھے اور آپ نے ڈول میں سے پانی منہ میں لے کر میرے منہ پہ کلی فرما دی۔ وَأَنَا ابْنُ 5 سنین، میں 5 سال کا بچہ تھا۔ اس روایت کو نقل کر کے امام بخاری نے فرمایا 4-5 سال کی عمر تحمل علم کے لیے کافی ہے، ادائے علم کے لیے نہیں، تحمل علم کے لیے، سکھانے کے لیے نہیں کافی ہے، یہ عمر سیکھنے کے لیے کافی ہے۔ تو اب اس عمر سے ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کو دین نہیں سکھائیں گے تو پھر کب سکھائیں گے، اور کب جا کر یہ بچے دین کا علم حاصل کریں گے؟ اس لیے مکاتب دینیہ کی لڑکوں کے لیے بھی ضرورت ہے، لڑکیوں کے لیے بھی بہت ضرورت ہے۔ لڑکیوں کو علم دین اور تربیت اسلامی سے آراستہ کرنے کی نسبتاً زیادہ ضرورت اس لیے ہے کہ ایک لڑکی خود اپنی ذات کی ذمہ دار نہیں ہوتی بلکہ ایک پورے گھر کی ذمہ دار ہوتی ہے۔
ایک پوری نسل کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ یہ لڑکی کبھی اپنے بچوں کی ذمہ دار ہوتی ہے، اور تھوڑی بڑی ہو جائے گی تو اپنے نواسوں نواسیوں اور پوتروں اور پوتریوں کی بھی ذمہ دار ہو جائے گی، کیونکہ اسی کے سائے میں یہ لوگ پل رہے ہوں گے، اسی کو نانی امی نانی نانی دادی کر کے سینے سے چمٹ رہے ہوں گے، گود میں بیٹھ رہے ہوں گے، بچے سب انہی کی سن رہے ہوں گے، کہانی سناؤ، کچھ بولو، کچھ بتاؤ۔ تو اگر یہ دیندار ہوگی تو اس کے بچوں کو، اس کی نسلوں کو 100% دیندار بنا کے رکھ دے گی۔ اس لیے نسوان کے مدارس کی اہمیت بہت ہے، لیکن جتنی اہمیت ہے اتنا ہی یہ شعبہ چلانا کا کام نازک بھی بہت ہے۔ اس لیے اپنے بڑوں کو اپنے اوپر ذمہ دار بنا کر، اپنا نگراں بنا کر، اس نازک ذمہ داری کو کوئی بھی اٹھائے گا تو اٹھائے۔ نوجوان تو نوجوان ہیں، معمر آدمی بھی نسوان چلائے تو اپنے اوپر 2-3 نگراں رکھے اپنے اوپر، اس لیے کہ یہ وادی جو ہے بہت خاردار وادی ہے، اس سے دامن حیا و ایمان کی بچا کے نکالنے کا کام آسان نہیں ہے۔ بہت لوگ بہت آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے کام ضروری ہے، کرنا ہے، بڑھانا ہے اور خوب کرنا ہے، لیکن اپنے بڑوں کا سایہ سر پر رکھ کر، کسی کی نگرانی میں رہ کر کرنا ہے، اور محرموں کو لے کر کرنا ہے۔ سب اجنبی نہ ہو، اندرون میں ہماری محرم ذمہ دار ہو، ہمارا رابطہ صرف محرم سے ہو، کسی سے نہ ہو۔ یہ حضرت عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ نے شرط کے طور پر پوچھنے والوں کو بتایا تھا کہ شرط یہ ہے کہ اپنی بہن، اپنی والدہ، بیوی، بیٹی، کسی کو اندر کا ذمہ دار بنا کر چلاؤ، تمہارا کوئی دخل اندر نہیں ہونا چاہیے، تمہارے واسطے سے، ان کے واسطے سے ہونا چاہیے، ڈائریکٹ کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے، کوئی رابطہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اتنی سخت پابندی کے ساتھ کیا جائے گا تو یہ ملت کی ایسی ضرورت ہے جس کو صدیقہ عائشہ نے پورا کیا، یہ ایک ایسی ضرورت ہے جس کو ام سلمہ نے پورا کیا، یہ ایک ایسی ضرورت ہے جن کو ابن مبارک کی بیٹی نے پورا کیا، یہ ایک ایسی ضرورت ہے جس کو سلف کی خواتین نے پورا کیا۔ تو اس کی طرف توجہ دے کر اس مدرسے کے اس کام کے ابتدا کو دعا بھی کریں کہ انتہا تک پہنچ جائے، تاکہ یہ کرائے سے یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں بلی بچوں کو لے کے گھومتی رہتی ہے، تو کہاں تک لے کے گھومتے رہیں گے؟ تو ذاتی جگہ ہو جائے، سکون اور اطمینان سے یہاں کا ماحول بنے، اور یہاں ایک اچھی ترتیب بن جائے وغیرہ۔ تو ماشاءاللہ مولوی اسماعیل صاحب نے جگہ لی ہے، سب اہل خیر حضرات کا تعاون ہی ہے۔ یہ ملک میں تو حکومت سے تو ہماری دنیاوی ضروریتیں پوری نہیں ہو رہی، تو دین کی کیا پوری ہوں گی ہم سے؟ اور ہم تو دین میں ان کے محتاج رہنا بھی نہیں چاہتے کہ صاحب نہ احسان لیں گے نہ احسان مند بنیں گے۔ اس لیے اب تک دین باقی ہے، مدرسے باقی ہیں، خانقاہیں باقی ہیں، مسجدیں باقی ہیں۔ نہیں تو یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان سے لے لو کچھ، اور کچھ لے کے ایسی چاپلوسی کرو جیسے بوہرے کر رہے ہیں، ایسی چاپلوسی تم لوگ بھی کرو، وہ چاہ رہے ہیں۔ اب تو اتنی تعریف ماشاءاللہ کیا کہنے کہ ان کو بٹھا کر سامنے بیٹیوں کو اور بڑوں کو، بڈھوں کو، مرشدوں کو، سب کو بٹھا کے مودودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ صاحب میں سب سے پہلے جب یہ وقف کا مسئلہ میرے دماغ میں آیا تو میں نے سب سے پہلے سیدنا سے رجوع کیا۔ اب وہ سیدنا جانتا ہے نہ ملا کبھی، لیکن بہرحال اس کو خوش کرنا ہوتا ہے، جس کو جس طرح خوش کرنا ہے، وہ اسی سیاست کی زبان ہے۔ سیاست کی زبان کا کیا بھروسہ ہے؟ ہمارے کیا مسلم کم ہیں کیا سیاست میں؟ جھوٹ بولنے کے واسطے سبھی جھوٹ بول کے سیاست چلاتے ہیں۔ تو بولا کہ میں سب سے پہلے ان کے سامنے پیش کی، اور انہوں نے میری رہنمائی پل پل کی کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ تو اب ہم جا کے بوہروں کا کان پکڑیں اور ان سے کہیں کہ صاحب تمہارے سیدنا نے یہ اوقاف کی مصیبت لائی ہے تو تم جواب دو اس کا۔ مودی صاحب نہیں دیں گے جواب، تم لوگ دو، جا کے ہم ان سے لڑیں۔ تو کیا ہے سیاست، بس اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو اپنی قدرت سے حل فرمائے۔ ہم کسی کے محتاج نہیں، ہم اس ملک میں امن کے بھیکاری ہیں۔ ہم کہہ رہے امن دو بھائی، امن دے دو، ایک ٹکا مت دو، ہم اپنے پیر پہ کھڑے ہو کے اپنی روٹی خود تلاش کر لیں گے، ہم خود کھائیں گے۔ آپ نوکری مت دو، آپ پولیس میں مت رکھو، آپ فوج میں مت رکھو، آپ کچھ بھی تو نہیں مانگا 70 سال سے ہم کچھ بھی نہیں مانگ رہے ہیں آپ سے۔
آپ ملک میں امن رکھو اور ان رعایا کو ایک نظر سے دیکھو، بس اس کے بعد ہم کچھ نہیں مانگیں گے۔ ہم اپنے دین پر سلامت رہنا چاہتے ہیں، اپنا دین پھیلا لینا چاہتے ہیں، اپنی روٹی خود پیدا کر لیں گے، خود پیدا کر لیں گے اپنی روٹی، کسی سے نہیں مانگیں گے، ایک نوالا بھی نہیں مانگیں گے آپ سے، اور اپنے ساتھیوں کا بوجھ بھی نہیں بنیں گے کہ محلے کے ہندوؤں کا ہم بوجھ ہو جائیں، ان کا بوجھ بھی نہیں بنیں گے۔ الحمدللہ ہر مصیبت نے مسلمان غیر مسلم کا بوجھ اتارا ہے، بوجھ بنا نہیں، آج تک بھی، اس حال میں بھی۔ تو اس وجہ سے ہم یہ سب دین سے حاصل کرتے ہیں، ہمارا دین ہمارے لیے سب کچھ ہے، ہمارا دین پر ہم راضی ہیں کہ یہ دولت ہے تو کسی دولت کے نہ ہونے کا غم نہیں ہے ہم کو، اس لیے اس کی توجہ کریں، اس مدرسے کے لیے دعا بھی کریں۔ اس مدرسے کے کام شروع ہونے کے جلسے میں آ کے بیٹھ کے دو ہاتھ اٹھا کے دعا کر لے کے بیان سن کے چھاچھ پی لے کے مت سمجھیے کہ حق ادا ہو گیا۔ یہ بننا ہے، بننے کو لاکھوں روپیہ چاہیے، اس کے واسطے بھی اپنے کو پیش کیجئے اور اسے بنوائیے۔